مجھے اور بڑی سمجھ آتی تو میں یہی پڑھتا تھا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. مجھے یہ سمجھ آئی تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. لیکن نہیں، میں اللہ ہو پڑھ رہا تھا ساری رات جاگ کے، گلی سے کتا کری جا رہا تھا، مجھے غصہ چڑھے، یار یہ کیا منوس بول رہا ہے. 2-3 راتیں اس نے شور ڈالا. پھر ایک رات میں باہر نماز پڑھنے جا رہا تھا، گلی میں کتا مرا ہوا، بیچارہ پتہ نہیں بھوک سے مر گیا یا بیماری سے تھا. میرے فریج میں کتنے دن سے کیک پڑا ہوا تھا، وہ بھی کھٹا ہو گیا، اس میں بھی بو آئے. پھر اللہ ہو پڑھوں تو ہر کھانے میں سے وہی بو آئے. اور ہلاکت ان نمازیوں کے لیے ہے جو روزمرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ بھی کسی کو نہیں دیتے، جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، جو پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، جو گرے ہوئے کو نہیں اٹھاتے، جو یتیم بیوہ مسکین مسافر قیدی کی مدد ہی نہیں کرتے. نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق اور مغرب کو کر لو. نیکی تو ہے اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. جتنی نیکیاں ہیں مخلوق خدا سے بھلا کی، حقوق العباد ہیں سارے. اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں سے؟ آپ بکرا ذبح کر کے کھلا دیں گے کسی کو. مانگنا تو اللہ سے ہے، عبادت یہی ہے. پورے قرآن کا میسج یہی ہے نا کہ ایک اللہ ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے. وی آر بیگرز not choosers but we are beggars of Allah. ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، امریکہ سے نہیں مانگنا. ہم امریکہ کے بیگرز نہیں ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں. ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، دیکھنا اس کو ہے، اس سے مانگنا ہے، اس ہاتھ سے اور اس ہاتھ سے دینا ہے. پھر آپ کا یہ والا ہاتھ وہ بنا دیتا ہے اور یہ والا ہاتھ سائل کا ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، حالانکہ دونوں ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہوتی. وہ پھر چھپ کے آتا ہے، کبھی سائل بن کے، کبھی ہمسایہ بن کے، کبھی بیمار بن کے، کبھی بوڑھا باپ بن کے، کبھی کچھ کر کے. اس میں چھپا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے یہ، اب مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں. اور پھر ہمیں ڈپریشنیں ہوتی ہیں. بینک بیلنس ہمارا سوئٹزرلینڈ تک ہوتا ہے، کھا ہم صرف بھنڈی سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے. اتنی کوٹھیاں اور گھر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ڈارک روم میں رہنا انہیں لائٹ ڈسٹرب کرتی ہے. اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو بے غرض پیار کر رہا ہے. وہ آپ کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. ساری دنیا اس کی منکر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا، اور سارے اس کو مانتے بھی جاؤ تو کیا فرق پڑتا. لیکن یہ ہمارے لیے ہیں لاز. تو ابو جہل کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اس کی کفر دیکھ لو، اتنا کم از کم شکر ہو ہمارا. مردے ہیں مر جائیے، 100 ٹکا رائیے، جان چلی جائے، پریت نہ گوائیے. وہ جو ہمارے سے پریت کرتا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت. اور دوسری مثال بی بی زلیخا کی حیا کی دیتا ہوتا ہوں، مجازی عشق. یوسف علیہ السلام کہہ رہی ہے کمن 7 دروازے بند کر کے کپڑے اتار کے کہہ رہی ہے آ جا. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھنا، نظر بچا رہے ہیں، نظر کی حفاظت یہ نہیں کر رہے. یہ نہیں ہے نظر کی حفاظت. تو کہتے بی بی یہ تم نے بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ تو کہتی یہ میرا خدا ہے نا، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. یہ میرا خدا ہے، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. کہتے ہیں تیرا خدا جو مٹی کا بت ہے، تو جانتی ہے کہ نہ سمیع ہے نہ بصیر ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اور تجھے اس سے حیا آ رہی ہے. میرا اللہ تو 7 پردوں میں بھی سمیع و بصیر ہے، مجھے بھی اس سے بڑی حیا آ رہی ہے. دوڑ لگا دی. بی بی زلیخا کو اس بت سے حیا آ رہی ہے، اور ہم لال بتی کے اوپر رات کے 3 بجے کیمرہ لگا ہو تو رک جاتے ہیں، کیونکہ کیمرہ سمیع و بصیر ہے. کیمرہ ویڈیو بنا لیتا ہے، ویڈیو کا تو بڑا ڈر ہوتا ہے، بلیک میل ہو جاتی ہے. صبح صبح آ جاتا ہے نا چلان گھر میں، یا سارجنٹ بھی کھڑا ہو تو رک جاتے ہیں. زندگی کے بیڈ روم میں بھی کئی جگہ پہ لال بتیاں آتی ہیں.